القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر له کفوا احد ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہم اخترند تو سلطان ملکی ہم لشکرند محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا
بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، جس کی خاص رحمت سے جس کے خاص فضل سے اور جس کی خاص عنایت سے ہم اس کے گھر میں ایک اہم دن کے اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ابتدا ہی سے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی غرض و غایت سے یہاں موجود ہیں۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس نیکی کی توفیق کے ملنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ گمراہ کو راہ مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں، لیکن جب گمراہ کو راہ مل جاتی ہے نا، اصل آزمائش اس وقت شروع ہوتی ہے کہ راہ تو مل گئی ہے، اب اس راہ پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں۔ راہ مل جانے کے بعد پھر اسے اپنانا اور اس پہ قائم رہنا، اس کی دشواریوں، اس کی تنگیوں، اس کی تکالیف پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا یہاں تک کہ بندے کو منزل مل جائے، یہ تو کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی ہے۔ لیکن اس راہ کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہ کرنا اور فوراً راہ سے اتر کر گمراہی پہ چل پڑنا، یہ بد نصیبی اور بدبختی کی علامت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اجتماعی احسان یہ کیا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر اس کی نعمتوں میں خاص نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مواحد بنایا ہے۔ بڑے بڑے نام نہاد مسلمان بدعات کی دلدل میں، رسومات کے نشے میں بہت سارے شرکیہ اعمال کرتے ہیں اور پھر بھی مطمئن ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، پھر بھی مطمئن ہیں کہ ہم حق پہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے جب اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا کہنے لگیں، حاجت روا کہنے لگیں، فریاد رس کہنے لگیں، لجپال کہنے لگیں، اور پھر اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھنے لگیں، آپ مجھے بتائیں ایسے بندے کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ کیوں؟ توبہ کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب غلطی کو غلطی سمجھا جائے، لیکن یہاں غلطی کرنے والا غلطی کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ غلطی کو غلطی سمجھا جائے تو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، غلط کو غلط کہا جائے تو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔
کیونکہ جب بندہ غلطی کرتا ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو غلط ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے، اور ندامت انابت کی طرف لے جاتی ہے، انابت ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور سمجھو گے، ندامت انابت کی طرف لے جاتی ہے، انابت ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت استقامت کی طرف لے جاتی ہے، اور استقامت ربط القلب پیدا کر دیتی ہے۔ کل کا شرابی آج کا ولی بن جاتا ہے، کل کا گمراہ آج کا ہادی بن جاتا ہے۔ لیکن جب غلطی کو غلطی نہ سمجھا جائے اور اسے نیکی اور ایمان سمجھا جائے تو پھر ندامت ہوگی، ندامت نہیں، انابت نہیں، ادابت نہیں، ہدایت نہیں۔ سمجھے؟ کیونکہ یہ سارا چکر ہے ریب کا، شک کا، اور ریب گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی جدال کی طرف، اور جدال یہ لے جاتا ہے مہر جباریت کی طرف۔ اللہ اللہ۔ اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم، میں اقبال جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لوگوں میرا وجود کانپنے لگتا ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم، میں کانپنے لگتا ہوں، کہ دانم میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، مشکلات لا الہ را۔ اتنا آسان کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، مسلمان بھی اپنے آپ نو آکھے تے اللہ دے سوا کسی اور نو مشکل کشا بھی پیا مننے، اپنے آپ نو مسلمان بھی کہے اور بدعات رسومات میں پیسے بھی لگائے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا بھی مانے، مسلمان بھی کہے حاجت روا بھی مانے، مسلمان بھی کہے فریاد رس بھی مانے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ میں تو دیکھتا ہوں، شرمندہ ہو جاتا ہوں، شرمندگی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ اقبال تو کیسا مسلمان ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زندگی کی ہر سانس پر لا الہ الا اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی مہر کے نیچے ہر سانس گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں تو اپنی اور اپنی خواہشات کی فکر ہی کوئی نہیں رہتی۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب راج ماننا پڑے گا اللہ کا، اور رواج ماننا پڑے گا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کسی رسم کی ضرورت ہے، نہ کسی بدعت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ راج کتاب اللہ اور رواج سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کسی اور چیز کی ضرورت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، کوئی رسم نہیں چلے گی، سنت چلے گی، سنت محمد الرسول اللہ کی، رسم نہیں، بدعت نہیں، سنت۔
شرک نہیں، توحید، توحید۔ اللہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نامو نشان ہمارا۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ آسان نہیں مٹانا نامو نشان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری۔ آج مغرب دندناتا ہے، آج مغرب میرے پیغمبر کے خاکے بناتا ہے، آج مغرب میں بے حیائی، شرک و کفر دندناتا پھر رہا۔ اقبال کہتا ہے وہ وقت بھی یاد کرو، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے شیلے رواں ہمارا۔ ہمیں کون روک سکتا تھا؟ ہمیں روکا تب گیا جب ہم نے راج بھی کسی اور کا مان لیا اور رواج بھی کسی اور کا مان لیا۔ نہ راج رہا نہ رواج رہا، جو عزت تھی، جو وقار تھا، جو دبدبہ تھا، جو روب تھا، جو جلال تھا، اللہ نے سب کچھ لے لیا وہ سب کچھ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رواج اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جتنی دیر تک پیارے پیغمبر کی عظمت سمجھنا ہے۔ عظمت مصطفیٰ اتنی دیر تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک میرے رسول پہ اترنے والی کتاب قرآن مقدس کو سمجھا نہ جا سکے۔ زندگی گزر گئی، 20 30 40 50 سال گزر گئے، ہم نے قرآن نہ سیکھا، ہم نے قرآن نہ سمجھا، نعرے لائے اساں ہتھاں سگریٹ پھر کے منہ وچ پان پا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ گر ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، نہ ظہر دا خیال نہ عصر دا خیال، نہ مغرب رہی نہ عشاء نہ فجر، تے غلامی رسول میں بولو او بولو تو صحیح، اے نعرہ لگا کہ نہیں لگا؟ جنہیں رشوت دیتی ہو بھی آندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، جس رشوت لئی ہو بھی آندہ غلامی رسول میں، جس پانی پایا دودھ دے جو بھی پیا کہندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہے کہ نہیں؟ جنہ پہنا دے حصے کھاتے ہو بھی پیا کہندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، جنہیں دال آیا ہو بھی پیا کہندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، ملاوٹ کرنے والا بھی پیا کہندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، جس داڑھی منائی تس کے وہ بھی پیا کہندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، جس کینچی لوائی وہ بھی کہندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول ہے کہ کیا ہے غلامی رسول؟ جس پروردگار
پروردگار نے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اتنی عزت کی کہ پورا قرآن گواہ ہے. آدم کو نام لے کے بلایا گیا، نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، داؤد کو، زکریا کو، یحییٰ کو. نہیں نام لیا تو محمد الرسول اللہ کا نہیں نام لیا تو محمد الرسول اللہ کا نہیں. نبی مانگ کے لیتے رہے، وہ بن مانگے اپنے محبوب کو دیتا رہا. ہر نبی میں جو صفت اور جو کمال رکھا، وہ سارے کمال اکٹھے کر کے اتنے اور زیادہ کر کے ایک محمد الرسول اللہ میں اکٹھے کر دیے. اللہ اللہ. اور الہامی نام دونوں، محمد بھی احمد بھی. محمد وہ ذات، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جس کی تعریف میرا رب کرے، اتنی کرے کہ کائنات ختم ہو جائے اس کی تعریف ختم نہ ہو. نہیں بولو گے تسی، نہیں بولو گے تو آنو صرف غلامی رسول ہی موت ہی قبول ہے، پتہ نہیں کدو آنی ہے قبول. محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف میرا رب کرے، اتنی کرے کائنات ختم ہو جائے، جس کی تعریف ختم نہ ہو. اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں جو رب کی حمد اتنی کرے کہ ساری کائنات میرے رب کی تسبیحاں کرے. وہ ایک طرف احمد نے جس انداز میں کی ہو، کسی اور نے کی نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد ہے تو سب سے اعلیٰ، احمد ہے تو سب سے اعلیٰ. اس ذات، اس پیغمبر، اس محسن، اس لیڈر، اس قائد اعظم کی سنتوں کو آج گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر نیلام کیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، مسلمان ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹلی آج خود اپنے نبی کا گستاخ بن چکا ہے، گستاخ رسول خود بن چکا. پیغمبر کے مشن کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو مسلمان نے خود چھوڑ دیا، اس پیغمبر کو، اس نبی کے طریقے کو جو نبی تمام نبیوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ. 5 پیغمبر ایسے ہیں، 1,24,000، 7,21,000، 3,27,000. اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد انبیاء کی. جتنے بھی آئے ان سب میں 5 نبیوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. پھر ان 5 میں سب سے زیادہ فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے میں محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم، چن لیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء، ان سب کو جتنی فضیلتیں عطا ہوئیں وہ تمام کی تمام اور اس سے دگنی صرف ایک محمد الرسول اللہ کو عطا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بعضهم على بعض، یہ رسولوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ جتنے بھی کمالات میں اللہ نے باقی نبیوں کو عطا کیے، پیغمبروں کے اس چمن کو جس طرح پھول عطا کیے، ہر پھول کی خوشبو الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، مہک الگ، میں اللہ نے وہ تمام کی تمام خوبیاں، وہ تمام کی تمام خصائص اپنے محمد الرسول اللہ کو عطا کیے۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ نبیوں کے اندر ایک ایسا گلدستہ ہے، آدم کی انابت ہے تو محمد الرسول اللہ میں، نوح کی استقامت ہے تو محمد الرسول اللہ میں، درس ادریس ہے تو محمد الرسول اللہ میں، تنفیس شیس ہے تو محمد الرسول اللہ میں، علم خلیل ہے تو محمد الرسول اللہ میں، علم اسماعیل ہے تو محمد الرسول اللہ میں، نالا یعقوب ہے، صبر ایوب ہے، ہدی ہود ہے، لحن داود ہے، شکوہ سلیمان ہے، حکمت لقمان ہے، وفا خلیل ہے، ادائے اسماعیل ہے تو محمد الرسول اللہ میں، زکریا کی دعا ہے تو محمد الرسول اللہ میں، یونس کی صدا ہے تو محمد الرسول اللہ میں، موسیٰ کا کمال ہے، یوسف کا جمال ہے تو محمد الرسول اللہ میں، اللہ کو اللہ، عیسیٰ کی غنا، یحییٰ کا تقوی، مریم کی حیا ہے تو محمد الرسول اللہ میں، ایک ایک ادا میرے اللہ نے جتنے پیغمبروں کو عطا کی ہے اس کے جلوے نظر آتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کس میں نظر آتے ہیں؟ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ میں اس طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، شاعر کہتا ہے گلاب جیسے ممتاز ہے پھولوں میں، محمد ایسے ہی ممتاز ہے رسولوں میں۔ اللہ، ایسے پیغمبر کے ساتھ بے وفائی، ایسے نبی کے رواج کو چھوڑنا اور رسومات کے پیچھے دوڑنا، یہ رسم ہے ہماری برادری کی، یہ رسم ہے میرے قبیلے کی، یہ رسم ہے میرے قبیلے کی، میری قوم کی، میرے شہر کی، یہ روایات ہیں، ساری رسمیں، ساری روایات محمد الرسول اللہ کی سنت پہ قربان ہو۔ ساری کائنات کی اچھی اچھی رسومات، ان کی روایات
میرے محمد کریم کے ایک جلوے کی نوک پر قربان، مقابلہ کر سکتی؟ بولتے نہیں۔ نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور برادری کی رسم کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ عجیب! آپ اندازہ کیجئے کہ میرے رب کو ایک تو محبت کا دعویٰ ہے میرا اور آپ کا، میرا اور آپ، زبانی کلامی۔ ہمیں کوئی پوچھے نبی سے کتنی محبت، بڑا پیار ہے جی، بڑا پیار، بڑا پیار ہے جی، ماں پیو قربان، اولاد قربان، جائیداد قربان، ہر چیز قربان، بڑی محبت ہے، بڑی محبت، بڑی الفاظ ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شکبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، نمازی بن نہ سکا۔ باتوں باتوں میں تو ہم سے بڑا محبت کرنے والا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں۔ باتوں گفتار میں، الفاظ میں، الفاظی میں ہے کوئی ہم سے بڑا؟ سوال ہی پیدا۔ کردار میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہاں کھڑا ہوں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ نہیں دیکھنا وہ کہاں کھڑا ہے، وہ نہیں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں کردار میں پیارے پیغمبر کے سنتوں اور رسول اللہ کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق، اس کرائیٹیریے کے مطابق، اس تعلیمات کے مطابق میں کہاں ہوں؟ کیا میرا دعویٰ جو اللہ کے نبی سے محبت کا ہے وہ سچا ہے؟ سچا ہے؟ میں کہاں؟ اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا، وہ محبت دیکھیے اپنے رب کی۔ آدم نے جنت میں حکم دولی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں، بوجھ کر اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ 300 سال روتا رہا آدم، کوئی کلمے مل جائیں، کوئی کلمے، توجہ ہے، 300 سال کون روتا رہا؟ بولو، سارے بولو۔ آدم بابا، میرا اور آپ کا بابا آدم 300 سال روتا رہا، کوئی کلمے مل جائیں، کوئی ایسے کلمے مل جائیں اللہ کی طرف سے جن کلموں کو میں پڑھ کر راضی کر لوں۔ کس کو؟ سارے بولو، پوری توجہ ہے کہ نہیں؟ آج کی یہ گفتگو محبت رسول، عظمت محمد الرسول اللہ کے عنوان سے معنون ہے، تو خاموشی نہ ہو۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم زمین پہ آیا، کتنے سال روتا رہا؟ 300 سال، اور مانگتا رہا کلمے چند مل جائیں، ان کلموں کو پڑھ کر راضی کر لوں۔ کس کو؟ بولو، راضی کر لوں اللہ کو۔ اللہ فرماتا 300 سال کے بعد فتلقى آدم من ربه کلمات، 300 سال رو کے مانگے، چند کلمے ملے، چند کلمے
مل گئے چند کلمے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 300 سال رو رو کر مانگتا رہا. 300 سال بعد فَتَلَقَّى آدم ہم نے دے دیے چند کلمے. میرا محمد کریم میرے محمد کی باری آئی مانگا ہی نہیں میرے نبی نے. اللہ کہتا اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. کاش تمہیں مانا آتا ہوتا, کاش مانا آندہ تے بیماراں لی سبحان اللہ تیرا نہ نکل دی. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ. بولو تو ایسے ہی سستی ہو, ڈرے ہو. الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. آپ میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پیغمبر آدم 300 سال مانگتا رہا. میں نے چاند کلمے دیے آدم کو, چاند کلمے. آپ نے تو مانگا ہی نہیں, آپ نے تو مانگا ہی نہیں. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. بغیر مانگے میں نے پورا قرآن دے دیا. بغیر مانگے. اب دس دن چلو اس مثال کو تھوڑا اپنے تے فٹ کریے. استاد ہے, لمبڑ ہے, چودھری ہے, پیر ہے, باپ ہے, ٹیچر ہے, کوئی وڈا ہے. بعض سٹوڈنٹ انج دے نے, بعض مرید انج دے نے, بعض کامی انج دے نے, بعض ملازم انج دے نے جڑے منگدے رہندے نے تے انہاں نوں پھاڑ 100 روپیہ تے چل جا. تے بعض کوئی ایک ادھا خاص وہ بھی ہوتا ہے جڑا منگدے نہیں انہوں بلا کے آندا اڑا اے پا جیب وچ, پا جیب آندا نہیں آندا پا جیب وچ کام آئے گا. محبت کی علامت ہے, محبت کی. اور پھر رب کی محبت اپنے محبوب سے آدم مانگتا رہا, چند کلمے دیے. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. میرا پیغمبر تساں تے منگیا ہی نہیں, تساں تے منگیا ہی نہیں. ایک نہیں, دو نہیں, ترائے نہیں, میں نے پورا قرآن آپ کو دے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھبے پاسے والے ہو, سبحان اللہ. بغیر مانگے. ایک اور مثال دواں جے. اللہ پاک نے موسیٰ پیغمبر, بڑا جلیل القدر پیغمبر, نبوت دا تاج پوا کے, نبوت دا تاج پوا کے, رسالت دا جولا پوا کے حضرت موسیٰ نو فرعون دی طرف بھیجیا. تے موسیٰ کی کہندے نے, نل موسیٰ کہندے نے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَيَفْقَهُوا قَوْلِي. رب اشرح لی, اللہ او میرا مالک, میرا کریم, میرا مولا, مینوں نبوت دتی جے, اللہ مینوں رسالت دتی جے,
اللہ پاک میرے اتے ذمہ داری لائی جے رب شرح لی صدری تے میرا سینہ بھی کھول دیو اللہ میرا سینہ کھول دیو اللہ میری زبان دی گرہ کھول دیو اللہ میری زبان تاثیر رکھ دیو منگدا رہا موسیٰ تے میرے پیغمبر دیواری آئی منگیا کوئی نو سو تے اللہ فرماندا ہے علم نشرح لکا صدرکا علم نشرح لکا صدرکا میرا پیغمبر علم نشرح لکا صدرکا طالب علم تے سمجھ جان مولوی تے سمجھ جان گے انداز کیے انداز لوڈا تے لاڈلا انداز کیویں او جویں بندہ ایک دوجے نو لاڈ نال پوچھدا ہے تے کہندا ہے دس تا صحیح میں تیرے نال انج نہیں کیتا دس تا صحیح میں پیار نہیں کردا دس تا صحیح میں تینوں فلاں چیز نہیں دیندا اللہ بھی ایو جی محبت والا انداز بنا کے کہندے نے علم نشرح لکا صدرکا او میرا سونا پیغمبر تو منگیا تے کوئی نہیں دس تا صحیح میں تیرا سینہ کھولے کہ نہیں کھولے منگیا تے تو کوئی نہیں علم نشرح لکا محمد رسول اللہ کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لا شریک لکا لبیک اللہ کہتے کہ ورفعنا لکا علم نشرح لکا میرا پیغمبر تیرے رب نے میں ساری کائنات دا رب تے ضرور ہاں اتنے محبت ہی وکھری پیار ہی وکھرا پیار ہی اور بولو تو اللہ محبت دا حق ادا کیتا اس محبت دے نال نال اپنی محبت نو بھی جوڑنا ہے کدھرے کدھرے کہ جڑ دی ہے کہ نہیں موسیٰ کے رب شرح لی صدری رب شرح لی صدری ربا میرا سینہ کھول دیو تے اللہ کے علم نشرح لکا صدرکا ہائے ہائے سبحان اللہ موسیٰ کے رب کریم موسیٰ کے وجعل لی وزیرا من اہلی وجعل لی وزیرا من اہلی اللہ میرا بوجھ دور ہلکا کرن لئی میرا بوجھ کم کرن لئی میرے حال وچوں میرے بھائی نو بھی نبوت دے دے اللہ نبوت دا بہار بہت ہے اللہ نبوت کا بوجھ بہت ہے میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا میں بھی نبی ہارون بھی نبی دو ہوں گے کام آسان ہوگا دو ہوں گے آسانی ہوگی اللہ اپنے محمد کریم کو بن مانگے کہتا ہے وَرَفَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میرا پیغمبر تو نے مانگا بھی نہیں میں تیرے اتے بوجھ رہن بھی نہیں دیتا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ سبحان اللہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
کتنے سال اللہ دی توحید سنائی؟ بولو بولو، ایک دوجے کو پوچھ کے بولو۔ 950 سال۔ اللہ اللہ، 950 سال کہنا سوکھ ہے، نبھانا اوکھا ہے۔ 950 سال دعائی دیتی ہے لا الہ الا اللہ، آکھو لا الہ لا الہ، قدرت تیری لا الہ الا اللہ، عظمت تیری لا الہ الا اللہ، پردیاں پچھوں سنن والا لا الہ الا اللہ، رونا نو کروڑ بناویں لا الہ الا اللہ۔ 950 سال اللہ دی توحید دا علم بلند کیتا، لوکاں نو دسیا او کائنات والے ہو مشکل کشائی نے تے کلا انج کر، مشکل کشائے تے کلا، حاجت روائے تے کلا، فریاد رسے تے کلا، لاج پالے تے کلا۔ انج کرن نال بستی نہیں جی ہوندی، قیامت والے دن انگلاں ہاتھ بولن گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ مدے کوئی آکھے میں کاٹن دا سوٹ پایا تے انج نہیں کر سکدا، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ دی عظمت تے او دی توحید واسطے ہاتھ چکنا اے تے خوش نصیبی دی علامت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال سمجھایا لوکاں نو تے کی آکھیا مشکل کشائے تک اللہ، حاجت روائے تک اللہ، بدی چھٹی دا مالک تک اللہ، پردیاں دے پچھوں ویکھن والے تک اللہ، جانن والے تک اللہ، اللہ او دے سوا اور کوئی قوم نے منیا، او چند بندیاں منیا باقی کوئی نہ منیا۔ اخیری حضرت نوح پریشان ہو گئے تے آکھن لگے ربا من دے نہیں تے میں بھی تھک گیا، اے بھی نہیں من دے تے تھک میں بھی گیا، سمجھان والی میں بھی اخیر کیتی پر پیڈے بھی بڑے رہے نہیں، ایسیاں موہراں لگ گئیاں نے انہاں دے ہیں۔ اسی بھی ویکھو نا سمجھا کے آکھیا دودھ وچ پانی نہ پا کے ویچیو رام ہو جاندا جے، انہاں آکھیا نہیں پانی نہ پاویے تے کھلاں دے پیسے پورے کتوں، پٹھا دتھا پورا نہیں ہوندا۔ او دا نام بدل چھڑیا پانی دا، نام بدل کے کی رکھ چھڑیا ہنگالا، بولو تو صحیح یار، نام بدل کے کی رکھ چھڑیا ہنگالا۔ جے کسے آکھیا چول سپر دے 1 نمبر نے ہو سکیا 1 نمبر نہ تے رب دا ہی، 1 نمبر تے اللہ، گلاں ہے نا بندے نو پرتانا ہی ہے نا کسے پاسے، او نہ نہیں سچا نا تے اللہ دا، کھرا نا تے اللہ دا، سچا نا کوئی 5-10 روپے نکا موٹا دانا دنکا نکی جی ہے بس چھاننے چ ہو جاندہ، چھاننے چ بادہ کاٹا، سمجھا نہیں تھک گئے، آکھیا نہیں داڑھی منانا رام ہے، چھڈی منانا لے ہاں، او چھڈی منانا لے ہاں، انہاں اگلے دن نہیں شیو کرائی، اگلے دن نہیں، راتی مسئلہ سنے تے اگلے دن کہ بلیڈ بھی نواں لا ذرا پتہ لگے سچا عاشق رسول ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، پکا پتہ لگے واقعی سچا ناتا توتا سچا عاشق رسول۔ اللہ اللہ دست بستہ گزارش ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے یہ ضد چھوڑ دو، ضد چھڑ دے۔ اللہ فرماندے جدو ایتھے آ کے میں روح نو کھلار دینا نا، ایتھے آ کے
پھر میں کہنا ہاں، ادو آواز نکلتی ہے دی آواز اتوں آ، پھر اس وقت اللہ کہتا میں اعلان کرنا لیا ہوئے پھوکاں لے اتوں تک میں لے آندی ہے تے پیچھا لے جان، کتھے لے جان؟ پیچھا۔ اوہ نزاد عالم ہے، اس وچارے دی روح اٹکی ہے تے پھوکاں لا اپنے 1500 نو روندا ہے پہ آندا ہے کوئی جن چمڑے جے کوئی سکھ ذات دے جن نے اکھاں پرتا چھڑیاں نے انہاں چھڈنا ہے نہ کوئی، وہ اپنے 1500 نو سدھیا پہ کر، وہ اپنا 500 سدھیا پہ کردا ہوندا، نہیں نہیں چنگے ٹیڈے نے، کوئی لٹاں نال پیا ڈراندا ہے، کوئی مچھاں نال پیا ڈراندا ہے، کوئی وال وڈے وڈے کر کے او دے پگ مار کے پیا ڈراندا ہے۔ او مختلف جدوں رب تو بندہ چھڈ دے آسرا، اللہ تو ڈرنا چاہیے سی، اللہ نو چھڈ دیتا، ہن پیا مچھاں کولوں ڈردا ہے تے کتے کولوں ڈردا ہے تے بلے کولوں پیا ڈردا ہے کہ جہدے کولوں جنی بو آئے انی پہنچی سرکار، جنی بو زیادہ انی پہنچی سرکار زیادہ ہے۔ مشک کی دی ہونا کہ اندر مرشد بیٹھے جے بولیو کوئی نہ، بولیو کوئی نہ۔ اللہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کتنے سال اللہ دی توحید بیان کی تھی؟ سارے بولو کتنے سال؟ 950 سال۔ تے پھر رکھن لگے رب کائنات میں ہن تھک گیا، بڑی توحید بیان کیتی ہے تیری، بڑی توحید بیان کیتی۔ اللہ کیا اچھا میرا پیغمبر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ توجہ کریو، توجہ کریو، توجہ ہے جے نا، توجہ کریو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، تھک گئے میرا پیغمبر، تھک گئے، جلدی کر، لکڑاں وڈ، چیر بالے، پھٹے بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا، تو آپ بنا۔ انہاں نو میں برباد کرنا ہے نا تے او دیاں چیزاں تینوں دسنا تے بنا تو آپ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بنا کشتی، بے آیوننا، میری آنکھی دے سامنے بنا، وَوَحْيِنَا، جیویں جیویں میں دساں اونج اونج بناندا جا، جیویں جیویں میں دساں اونج اونج بناویں۔ 950 سال دی محنت، اللہ کہندے نے تھک گئے ہیں، 950 سال لا الہ الا اللہ دا علم بلند کیتا ہی تھک گئے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، خود بنا، میری آنکھاں دے سامنے بنا، آپ بنا، تو انہاں دی تباہی دا سامان آپ بنا۔ تے جدوں واری آئی میرے محمد کریم دی، میرے نبی دی واری آئی، 950 سال نبوت دا دور، میرے حال دیکھیو، 950 سال نبوت دا دور، ادھر 23 سال نبوت دا دور، 950 سال والا پیغمبر تھکے تے اللہ کے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، خود بنا۔ تے جدو میرے محمد کریم دیواری آئی، میرے نبی تے شکوا بھی کوئی نہ کیتا، ظالمہ دکھ دیتے تے میرے رب نے آکھیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرا محمد کریم تساں صرف صبر کرنا ہے، صبر اور کچھ نہیں کرنا، صرف صبر کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تساں تے میریاں اکھیں وچ وسدے ہو۔ نوح نو آکھیا بنا کشتی، محمد کریم نو آکھیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
وسبح بحمد ربک حین تقوم۔ میرا محمد کچھ کرن دی لوڑ نہیں، جے کرنا ہی جے تے میری حمد دے تسبیح بیان کرو۔ جیڑا انداز تیری زبان اطہر تو نکلدا ہے میری تسبیح تے حمد دا، میں اللہ نو تیرے انداز تو علاوہ کوئی اور انداز اتنا پسند نہیں جتنا تیرا انداز پسند، جتنا تیرا انداز پسند۔ سبحان عظمت مصطفیٰ تے قرآن بیان پیا کردا ہے۔ کون بیان پیا کردا ہے؟ قرآن۔ تے قرآن عظمت مصطفیٰ جدو بیان کرے تے ٹھڈ کر چھڑدا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ ایک اور انداز بھی سنیو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ آدم دا ذکر قرآن چ اللہ فرماندا ہے جدو لوڑ پئی تے اساں آدم نو آکھیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو تا تیری بیوی رو جنت چ۔ نو دیواری آئی میں اللہ انجی آکیا یا نو انہو لیس من آلکا، خبردار پتر دا شکوہ نہ پیا کریں، اے پتر تیرے اہل وچوں کوئی نہیں۔ واری آئی ابراہیم دی تے میں اللہ نہ لے کے بلایا یا ابراہیمو قد صدقت الرؤیا، تساں اپنا خواب سچا کر وکھایا ابراہیم۔ واری آئی زکریا دی یا زکریا انا نبشرک بغلام، خوش خبری تینوں لڑکے دی۔ یا دیواری آئی یا خذ الکتاب بقوہ، میں لے کے بلایا جدوں واری آئی میرے سونے دی، جدوں واری آئی میرے مصطفیٰ دی، مجتبیٰ دی، مصطفیٰ دی، میرے محبوب پیغمبر دیواری آئی میں اللہ کدی آکھیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کدی میں آکھیا یا ایھا النبی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے میرا سونا بکل مارے تے میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سبحان کدی میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے میرا سونا چادر اتاں کھچ لوے تے میں آکھاں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے تے میرا طریقہ ہے لوگو، نہیں سمجھ، اے تے طریقہ ہے میرا، اے تے طریقہ ہے، بولو ایک حوالہ اور دین دیا نا جاندے جاندے حوالے نال ذرا گلاں پھب جاندیاں نے کہ نہیں؟ بولو اللہ فرماندا ہے تے طریقہ ہے میرا، میں کدی بھی اپنے محبوب دا نام لے کے نہیں بلایا، تے جے میرے پیغمبر دے صحابہ تے وچ بیٹھے منافق میرے پیغمبر دے کول بہ کے رتی جتنی آواز اچھی کرن
تے میں او بھی برداشت نہیں کردا تے کی حکم دینا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سبحان، میں اللہ پھر بھی برداشت نہیں کردا، نکی جی آواز اچھی ہوئی تے قرآن اتریا، او ایمان والے او ایمان والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز کولوں رتی برابر بھی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ سندے پہ ہو کچھ نہ؟ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہوئی یا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوجے نال بے تکلف ہو کے بول دے ہو، خبردار میرے نبی نال انج بھی گفتگو کرن دی جرت نہ کریو۔ اگر تساں کیتی توجہ ہے جے ایک طرف میرا نبی کی پہ فرماندے نے میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ دی راہ تے صدقہ کرے تے بعد آن والے احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرن، میرے صحابی دی مٹھ جو دا مقابلہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ تے دوجے پاسے اللہ کی آکھے جے میرے محمد کریم دی آواز کولوں رتی برابر آواز اچھی ہوئی ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون، ایک بھی عمل میں تواڈے پلے نہیں رہن دینا، ایک بھی عمل۔ میرے نبی دے پیچھے ایک نماز پڑھن دا ثواب 50,000 نمازاں دا ثواب، بیت اللہ وچ ایک نماز 1 لاکھ، مسجد نبوی وچ ایک نماز 50,000۔ اے تے اج کل دی فضیلت ہے، تے جدو اللہ دے پیغمبر خود مصلے دے اتے زینت بخشدے سن مصلے نو، اللہ 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 اللہ، کیسے کیسے عمل، احد، بدر، ہجرت، لیکن ان تحبط اعمالکم، ایک بھی عمل میں نہیں رہن دینا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل، میرا پیغمبر، میرا مصطفیٰ، میرا محبوب، تیرے شہر دی قسم، مکے دی قسم، توجہ ہے جی آخری گل جے ماموں صاحب اتو بچیاں نو چپ کرواؤ ذرا چھاتوں، میرا پیغمبر تیرے شہر دی قسم، تیرے بولو شہر دی قسم، میرا پیغمبر مکے دی قسم، کیوں مکے وچ کعبۃ اللہ تاں نہیں نہیں نہیں، سندے پیو، میرا پیغمبر مکے دی قسم، مکے وچ کعبہ ہے تاں قسم نہیں نہیں نہیں، میرا پیغمبر مکے دی قسم، مکے دی قسم کیوں، ایتے مقام ابراہیم نہیں نہیں،
ایتے حجر اسود تاں نہیں مکے دی قسم کیوں پیا چاہندا ہے سونا اللہ کیوں؟ اللہ کہندے نے انتا ہلم بہذل البلد مکے دی قسم تاں کہ مکے وچ تیرے قدم لگے مکے وچ تیرے قدم لگے میرا پیغمبر والضحیٰ لاٹاں مارنا لا سورج ایک پاسے تے قسم تیرے چہرے دی تیریاں کنڈلاں والیاں کالیاں زلفاں دی سبحان مکے تو مدینے پیدل کوئی نہیں سی جاندا ہوندا کیونکہ بیڑا جائے انہوں چتڑی کوڑ دی بیماری لگ دی سی اللہ کیا میرا پیغمبر ٹرو ہجرت دے موقع اتے ٹرو تسی پیر رکھو میں خیر پاواں تے نحوستاں اٹھا لواں تہاڈے قدماں نال میں نحوستاں زمین دیاں اٹھا لواں اللہ عظمت مصطفیٰ ہو جڑی قرآن بیان کرے اس تو بعد کوئی ہے عظمت مصطفیٰ اور قرآن تو اچھا کوئی انداز ہے کسے دا اللہ اپنے نبی نال کتنی محبت کردا ہے تے ذرا میں تے تسی بھی ویکھ لویے کہ اسی کتنی کرنے ہاں اللہ عملہ دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا